السلام علیکم گائز، آئی ہوپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈیٹا انجینئر کا چینل آپ کے لیے ایک اور چیز لایا ہے تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو سمجھایا جا سکے، ان کو بتایا جا سکے۔ پائیوٹ ٹیبل ہوتا کیوں ہے، کس لیے ہوتا ہے، پائیوٹ ٹیبل کو بناتے کس لیے ہیں، یہ ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں، یہ ایک ڈمی ڈیٹا ہے۔ ڈمی ڈیٹا میں جہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے ڈیٹ، سیلس پرسن، کسٹمر، سٹی، پروڈکٹ نیم، کوانٹٹی، ریٹ۔ یہ ایک ڈمی ڈیٹا بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے۔ اچھا، یہ ایک ٹیبل ہے، پہلے تو ہم کو سمجھاتے ہیں کہ ٹیبل ہوتا کیا ہے۔ ڈیٹا کاپی کیا، ویلیو میں پیسٹ کر دیا۔ اچھا، پہلے ڈیٹ چینج کرتے ہیں اس کی۔ کنٹرول 1 دباتے ہیں، کنٹرول 1 میں یہ مینیو کھل گیا۔ اس مینیو میں ہم جائیں گے ڈیٹ میں۔ ڈیٹ میں ہم نے یہ سلیکٹ کر لیا، اس ڈیٹ کو ہم نے چینج کر لیا۔ اچھا، اب آپ کو بتا دیں کنٹرول T دبائیں۔ جیسے یہ ڈیٹا ہے، اس ڈیٹا کے مطابق اس ڈیٹا کو دکھانا ہے کہ ایک ٹیبل بناتے کس طرح سے ہیں۔ کنٹرول T دبایا، یہ مینیو اوپن ہوا، یہ رینج بتائے گا کہ ڈیٹا کہاں سے کہاں تک ہے۔ اوکے کر دیا، اور ٹیبل کے بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ ٹیبل بناتے کیوں ہیں یہ بھی بتا دیں کہ کیوں، کس لیے بنا رہے ہیں۔ یہ فارمیٹ بھی چینج کر سکتے ہیں، کلر کوڈنگ کے چینج کر سکتے ہیں، بلیک ہے، بلو ہے، اورنج ہے۔ مزید اسٹائل آپ چینج کر سکتے ہیں، فرسٹ کالم، لاسٹ کالم، راز، یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل راز کلک کریں گے تو نیچے ٹوٹل آ جائے گا۔ چلیں اپنی مین شیٹ پہ جاتے ہیں جس پہ ہم کام کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹیبل بنایا کیوں ہے۔ چلتے ہیں انسرٹ میں، انسرٹ میں کلک کرتے ہیں۔ انسرٹ میں ہے پائیوٹ ٹیبل، پائیوٹ ٹیبل پہ ہم نے کلک کیا، یہ مینیو باکس کھلا۔ ایک ہے نیو ورک شیٹ اور دوسرا ہے ایگزسٹنگ ورک شیٹ۔ اگر آپ ایگزسٹنگ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ہم اس کو پاتھ بتائیں گے کہ ہم نے اس شیٹ میں، یہاں پر اس کی لوکیشن ہے، یہاں پہ رکھنا ہے اس کو۔ ہم نیو ورک شیٹ میں جائیں گے، جیسے آپ نیچے دیکھیں گے ایک ہی شیٹ ہے ڈیٹا کی، کلک کیا، ایک نئی ورک شیٹ آ گئی جس میں پرائیویٹ ٹیبل آ گیا۔ اب پرائیویٹ ٹیبل میں ہمارے فیلڈز ہیں، ہم نے کیا سلیکٹ کرنا ہے، سیلس پرسن، کسٹمرز، یہ ڈیٹ۔ ہم نے کسٹمر کلک کیا، کسٹمر کلک کرنے کے بعد ہم نے اماؤنٹ کو کلک کیا۔ اماؤنٹ دیکھیں، یہ جتنے بھی کسٹمرز ہیں ان کی ڈیٹیل آ گئی کہ انہوں نے کتنی کی سیلز کی ہے۔ اور الطاف برادرز ہے، آصف لبریکینٹ ہے، طالبدین ہے، کے ٹریڈرز، کراچی آٹوز، آئل، ایم آئل۔ اب ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں منتھ وائز ڈیٹیل آ رہی ہے۔ منتھ کو ہم نے پلس پہ کلک کیا تو یہ ڈیٹ وائز آ گئی کہ کون کون سی ڈیٹ ہے، کون سے کسٹمر نے کون سی ڈیٹ پہ اماؤنٹ لی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے، جیسے کہ ہم نے ڈیٹس کو اگر نیچے لائیں گے تو یہ دکھا رہے ہیں الطاف برادرز ہیں، 7 فیب، 11 فیب، 12 فیب انہوں نے لیے ہیں ڈیٹس۔ ان ڈیٹس میں یہ سیلز ہوئی ہے۔ اگر آصف لبریکینٹ کے دیکھتے ہیں تو 1 اور 2 جون، طالبدین کا صرف 6 فیب ہے۔ چلیں آگے آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ یہ ایک ڈیٹ ہے دسمبر کی۔ یہ اب پھر اگر ہم کسٹمر کو یا ڈیٹ کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں تو ہمیں جس طرح سے ڈیٹا سمجھ میں آتا ہے یا جس طرح سے اچھی طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں گے۔ اپنے کالمز میں ہمیں کیا چاہیے، ہمیں راز میں کیا چاہیے، ہم ڈریگ اینڈ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ دسمبر کا ایک ڈیٹا ہے ایم آئل کا، ٹیبل کا آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیبل ہم نے بنایا کیوں ہے۔ چلیں ہم چلتے ہیں اپنے ڈیٹا کی شیٹ میں۔ یہاں پہ جیسے کہ ہم ایم آئل ہے، اس کا ڈیٹا ہم سلیکٹ کرتے ہیں، کنٹرول مائنس سے پورے را کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا، ہم جائیں گے اپنے پرائیویٹ ٹیبل پہ، پرائیویٹ ٹیبل کلک، رائٹ کلک اینڈ ریفریش۔ یہ رائٹ کلک کر کے ریفریش کیا، دیکھا ایم آئل کا جو دسمبر کا ڈیٹا تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیبل ہم نے کیوں بنایا تھا۔ ٹیبل میں ہم نے نیچے ایم آئل یا ایم کے ٹریڈرز ایڈ کریں گے۔ دسمبر کے مہینے میں ہم نے منتھ دسمبر کیا، ایم کے ورکس اسے ایڈ کیا اور پروڈکٹ کا نیم چینج کیا۔ اگر نیا ڈیٹا جیسے کہ ایڈ ہو رہا ہے یہ کیا ہم نے، کوانٹٹی چینج، چلتے ہیں کوانٹٹی چینج کرتے ہیں، اماؤنٹ چینج کرتے ہیں، 160 یا 1600 کرتے ہیں جس کا اماؤنٹ بن رہا ہے 8000۔ اب ہم رائٹ کلک کر کے ریفریش کریں گے، رائٹ کلک کر کے ریفریش کیا
یہ دیکھیں وہ MK ٹریڈ ورکس کا آ رہا ہے۔ تو ٹیبل بنانے کا جو اصل مقصد وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر ہم ٹیبل نہ بناتے تو ہمیں بار بار سورس بتانا پڑتا کہ سورس نیچے تک لینا ہے۔ تو اس کے بنانے کی وجہ، ٹیبل کے بنانے کی وجہ سے ہمیں بار بار بتانا نہیں پڑتا کہ سورس آپ نے یہاں تک لینا ہے۔ ٹیبل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنا ڈیٹا نیچے ایڈ آن کرتے جاتے ہیں وہ آٹومیٹکلی پائیوٹ ٹیبل پہ آتا رہتا ہے۔ یہ رائٹ کلک کر کے آپ کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں، رائٹ کلک کر کے آپ میکسیمم دیکھ سکتے ہیں، رائٹ کلک کر کے آپ ایوریج دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرائیویٹ ٹیبل پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ اس کو، یہ تو تھوڑا سا سیمپل ہے، اگر زیادہ ہوتا تو آپ اس کو کس طرح سے چیک کرتے ہیں، تو اس کو چیک کرنے میں آپ کو بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ جیسے ڈیٹا میں ہم آئیں گے، آصف برادرز ہے، الطاف برادرز ہے، اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں صرف تین ڈیٹا دے رہا ہے، ان کا فیب کے مہینے کے تینوں۔ اگر یہ ڈیٹا بہت زیادہ ہوتا اور ہمیں منتھ وائز چاہیے ہوتا، تو اگر پرائیویٹ ٹیبل نہیں ہوتا تو اس کو نکالنے میں، اس ڈیٹا کو سمرائز کرنے میں، اس ڈیٹا کے ایوریج نکالنے میں، میکسیمم منیمم، ان ساری چیزوں کو نکالنے میں ٹائم لگتا۔ اور یہ پرائیویٹ ٹیبل میں بہت ایزی ہو گیا، سمرائز ہو گیا اس ڈیٹا کو کرنا، اس ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا۔ اور مزید آپ کو بتائیں گے آگے جا کے کہ ہم آگے جا کے اس سے پاور بی آئی، اسی ڈیٹا سے پاور بی آئی بتائیں گے۔ اب جیسے کہ یہاں پر ہم نے سیلز پرسن کو اوپر فلٹر میں لگا دیا، سلیم اگر ہم کلک کرتے ہیں یا ریاض کلک کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے یہ کسٹمرز ہیں اور انہوں ان منتھس میں ڈیٹا سیلز کی ہے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ اور کس کس طرح سے ڈیٹا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اب ڈیٹا کو کبھی بھی آپ اس طرح سے نہیں رکھ سکتے کہ ڈیٹا آپ کو پریزنٹ کرنے میں پرابلم ہو اور پرائیویٹ بنانے میں یا باقی کسی چیز میں دشواری ہو۔ آج دکھاتے ہیں آپ کو، اگر آپ ڈیٹا کو اس طرح سے رکھیں گے تو اس طرح سے آپ کو پرابلم ہوگی۔ ڈیٹا کبھی بھی اس طرح سے نہیں رکھتے ہیں جیسے آپ کو ابھی شو ہو رہا ہے، اس طرح سے ڈیٹا نہیں رکھا جاتا۔ اور ایک اور چیز ہے، جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ یوٹیوب کے، انسٹا کے، فیس بک کے اگر سورس ہیں، ان کا ڈیٹا اگر رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے نہیں رکھتے ہیں۔ ڈیٹا کو کبھی بھی یوں رکھیں کہ آپ نے اوپر سورس لکھ لیا، سورس کے نیچے آپ نے یوٹیوب، انسٹا، ٹک ٹاک یا باقی چیزیں لکھ لیں، کالم میں آپ نے ویوز لکھ لیے، ویوز کو کتنے آ گئے، 300 آ گئے، 400 آ گئے، 1 ملین آ گئے، 2 ملین آ گئے، اس طرح سے رکھتے ہیں۔ چلیں، ڈیٹا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کوئی بھی سوال ہو کمنٹ ضرور کیجیے گا، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو مس ہوئی ہے وہ آپ سوال کیجیے، بتائیں تاکہ اور ویورز کو بھی پتہ چل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔